میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخری بات، کیونکہ وقت کم ہے، میں بہت بات نہیں کرنا چاہتا، آخری بات، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک آخری کام اور کرو، اور وہ یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے، اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں مصروف رہیں گے۔ اگر آپ نے علم دین حاصل کیا، آپ سند یافتہ عالم ہیں، آپ نے علماء سے کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے ان کے سینے سے علوم کو حاصل کیا ہے، مگر عمل کے میدان میں کورے ہیں، تو یاد رکھو جو عالم عمل کے میدان میں کورا ہو وہ جاہل سے بھی بدتر ہے۔ اور آج عمل کے میدان میں ہم صفر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر علم ہے، ہمارے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، ہمارے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، ہمارے اندر کتاب کو پڑھانے کی صلاحیت ہے، بس ہمارے عروج کے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں، علم اصل نہیں ہے، اصل تو عمل ہے، علم تو عمل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے اس ذریعے کو اصل سمجھ لیا تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اکابر جمعیت کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑا اور اپنے علم پر عمل کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ لوگ جو نظریاتی طور پر جمعیت علماء کے اکابر سے اتفاق نہیں رکھتے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عمل کے میدان میں ان سے بڑھ کر کے کوئی اور نہیں دیکھا گیا، چاہے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ ہو، چاہے حضرت فدائے ملت علیہ الرحمہ ہو، چاہے حضرت مولانا ارشد مدنی مدد اللہ العالی ہو۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل یہ ایک خاص صفت ہے علماء حق کی۔ آؤ ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کریں گے، ورنہ تو کیا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه، قیامت کے دن سب سے بری حالت میں وہ عالم ہوگا جس نے دنیا میں اپنے علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنے والے بنو، راتوں میں اٹھ کر کے رونے والے بنو۔ ہمارے اکابر کی صفت تھی کہ فرسان فی النہار ورہبان فی اللیل، رات میں اٹھ کر کے وہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا کرتے ہیں، اور تنہائی میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے دو قطرے آپ کے درجات کو بلند کرنے میں بہت بڑا سہارا بنیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے دو قطرے بہیں، آپ فرماتے ہیں کل خدا اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس میں بھی ہمارے اکابر کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دو اکابر کو راتوں میں اٹھ کر بچوں کی طرح سے روتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں ایک نام حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا، اور دوسرا نام حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا وہ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔